وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے پیارے بھائیو، اپنے پیارے شیخ پیر و مرشد حضرت اقدس حضرت والا حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دامت برکات عالیہ کے حکم پر عارف باللہ محی سنہ رومی ثانی تبریز دوران جنید وقت حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ملفوظات الہامات ربانیہ کے نام سے صفحہ نمبر 120 سے پڑھ کر سنا رہا ہوں. اور جو اشعار آپ نے سنے اس میں بالکل بھی 1% بھی کوئی اشارہ میری طرف نہیں ہے. بعض دفعہ نئے لوگ بھی آتے ہیں اور ان کو مغالطہ ہو جاتا ہے کہ یہ اپنے لیے ہیں. ہزار بار توبہ کرتا ہوں اس بات سے کہ میں اپنے لیے کوئی اشعار کہوں، نہ اپنے آپ کو اس قابل سمجھتا ہوں اور نہ ہوں. حقیقت بھی یہی ہے. یہ بزرگوں کے اشعار ہیں برکت کے لیے، اور میں نیت تو اپنے پیارے شیخ کی کرتا ہوں کہ میں ان کے لیے اشعار سن رہا ہوں اور اپنے لیے سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے طرف اشارہ ہیں. تو اپنی طرف کبھی بھی کوئی ایسا اشارہ نہیں ہوتا الحمدللہ. تو اس چیز کی غلط فہمی کو بھی دور کر دیجئے گا. کہیں ایسا نہ ہو کہ بعض اوقات نئے آنے والے یا پرانے آنے والے احباب بھی محسوس کرتے ہیں کہ شاید یہ سب اپنے لیے کروا رہے ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. حضرت والا کا یہ ملفوظ ہے اکتوبر 1973 میری پیدائش ہے اور اتنا پرانا ہے، 50 سال پرانا یوں سمجھو تقریباً. فرمایا کہ پرسکون رہنا چاہتے ہیں. ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں پرسکون رہوں، اطمینان سے رہوں. یہ ڈیمانڈ کافر کی بھی ہے، مسلمان کی بھی ہے. ہر شخص چاہتا ہے کہ میں پرسکون رہوں. تو یہ پرسکون زندگی کیسے ملے گی؟ تو اس کا طریقہ اور اس کا راستہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر پرسکون رہنا چاہتے ہیں تو پھر کیا کرنا پڑے گا. اپنے احباب سے ایک سوال کرتا ہوں. حضرت والا فرما رہے ہیں کہ میں اپنے احباب سے ایک سوال کرتا ہوں کہ آپ لوگ 100% ہر وقت خوش اور پرسکون رہنا چاہتے ہیں یا کچھ فیصد پرسکون اور کچھ فیصد پریشان حال رہنا چاہتے ہیں؟ تو مجمع میں پورے عالم میں جو بھی عقل مند ہوگا وہ یہی جواب دے گا کہ ہم 100% ہر وقت پرسکون رہنا چاہتے ہیں. بے سکونی اور پریشانی سے ہم کو کوئی مناسبت نہیں. وہ بے وقوف ہوگا جو دکھ اور پریشانی کا طالب ہوگا. دری دنیا کسے بے غم نباشد، دری دنیا کسے بے غم نباشد اگر باشد بنی آدم نباشد. غم تو ہوتے ہیں، اللہ والوں پر بھی غم آتے ہیں. انبیاء پہ غم آئے، نبیوں پر غم نہیں آئے غم، لیکن وہ غم آنے کے باوجود بھی پرسکون رہتے ہیں. عجیب بات ہے. اس کا طریقہ کار ہوتا ہے. جیسے دنیا والے سوئٹزرلینڈ والے گھڑی بناتے ہیں اور جناب کہتے ہیں یہ گھڑی واٹر پروف گھڑی ہے، آپ اس کو پانی کی بالٹی میں ڈال دیں 24 گھنٹے نہیں 72 گھنٹے پڑی رہے، پانی اس کے اندر نہیں جائے گا. تو دنیا والے ایک ایسی گھڑی ایسی چیز ایجاد کر دیں کہ پانی کے ماحول میں وہ پڑی رہے اور پانی اس کو متاثر نہ کرے اور پانی اس کے اندر جائے نہیں اور وہ پانی سے متاثر نہ ہو. جب دنیا والے ایک ایسی چیز ایجاد کر سکتے ہیں تو وہ مولا جس نے کائنات بنائی، زمین و آسمان بنایا، وہ ہمارے دل کو غم پروف دل کیوں نہیں بنا سکتے کہ چاروں طرف غم کے کانٹے لگے ہوئے ہوں گے، چاروں طرف غموں کے اسباب ہوں گے، باوجود پرسکون رہے گا. ان غموں کے ساتھ، ان دکھوں کے ساتھ دوسروں کو یہ غم نظر آئیں گے، دکھ نظر آئیں گے، پریشانیاں نظر آئیں گی. اس سے پوچھو کہے گا رضا بالقضاء، جدھر مولا تو ادھر شاہ دولا. ختم ہو گئی بات. میرے رب نے اس طرح چاہا تو ٹھیک ہے بھائی، اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہے تو ہم کو بھی یہی منظور ہے بھائی. ایک بزرگ تھے، اس سے کسی نے پوچھا کہ کیا حال ہے آپ کا؟ کہا کیا پوچھتے ہو حال ہمارا، دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہماری مرضی کے مطابق ہو رہا ہے. کیا کہہ رہے ہیں آپ؟
کہاں؟ کہا کچھ سمجھا دیجئے، میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ بہت بڑی بات ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ میری مرضی کے مطابق ہو رہا ہے. کہاں؟ سنو، دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہو رہا ہے. کہاں؟ یہ تو بالکل ٹھیک ہے. مانتے ہو اس چیز کو؟ کہاں بالکل مانتے ہیں کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے سب اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہو رہا ہے. کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، یہ بات آپ نے تسلیم کر لی. کہا کہ ہم نے اپنی مرضی کو اللہ تعالیٰ کی مرضی میں فنا کر دیا کہ اللہ جو آپ چاہیں گے وہ ہم چاہیں گے، تو اللہ تعالیٰ جو چاہ رہے ہیں ہم بھی وہی چاہ رہے ہیں، تو ہماری مرضی ہو رہی ہے گویا کہ. تو یہ معرفت کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے. تو وہ غم ہوتے ہیں پر وہ ان چیزوں سے متاثر نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ اس کے دل کو غم پروف دل بنا دیتے ہیں اور وہ ان چیزوں سے متاثر نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کو اسباب لانے کی ضرورت نہیں ہے. کسی کو پرسکون کرنے کے لیے اللہ پرسکون جو چیزیں سکون دینے والی ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان سکون دینے والی چیزوں کو نہیں لاتے. اللہ ان نقصان دہ چیزوں کو ہی پرسکون بنا دیتے ہیں. مثال، موٹی مثال دنیا جانتی ہے، ابراہیم علیہ السلام کو نمرود ظالم نے آگ میں ڈال دیا. ٹھیک، اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اس کو آگ میں رکھنے کے باوجود ہم اس کو ٹھنڈا رکھیں گے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آگ بجھائی نہیں. دنیا دیکھ رہی تھی آگ لگی ہوئی ہے، آگ لگی ہوئی ہے، آگ لگی ہوئی ہے. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا. ٹھیک، اب دنیا دیکھ رہی ہے، سمجھ رہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جل کے کوئلہ ہو چکے ہوں گے، آگ میں اندر چلے گئے تو ختم. لیکن اللہ تعالیٰ نے آگ کو نہیں کہا کہ تو بجھ جا. اللہ تعالیٰ نے آگ کو کچھ بھی نہیں کہا. اسی آگ کو اللہ تعالیٰ نے جو جلانے کا اور تپش کا ذریعہ تھی، اللہ تعالیٰ نے اسی کو ڈائریکٹ حکم دیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. اللہ کا حکم آ گیا آگ کے پاس. اللہ کا حکم چلتا ہے، ساری دنیا میں اللہ کا حکم چلتا ہے. کائنات میں جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے پس پردہ اللہ تعالیٰ کا اذن ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. ایک درخت کا پتا بھی زمین پہ نہیں گرتا مگر اللہ کے علم میں ہوتا ہے. اللہ کو سب معلوم ہے میرے بھائیو، زمین کے نیچے کیا ہو رہا ہے، زمین کے اوپر کیا ہو رہا ہے، آسمان کے اوپر کیا ہو رہا ہے، اللہ سب جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا علم اتنا ہے کہ ہم اس کو سمجھ بھی نہیں سکتے، کھوپڑی پھٹ جائے گی ہماری. اللہ بہت بڑے ہیں میرے بھائیوں. اللہ کی تعریف بیان کرنا، اللہ تعالیٰ کی کسی صفات کو بیان کرنا، یہ میرے آپ کے کسی انسان کی بس کی بات نہیں ہے. خود اللہ نے قرآن پاک میں جب کہہ دیا وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ. اللہ نے خود کہہ دیا کہ دنیا کے درخت قلم بنا لو. ایک درخت سے کتنے قلم بنیں گے بھلا آپ سوچو تو صحیح. پھر جب قلم بناتے ہیں تو پہلے زمانے میں وہ سرکنڈا ہوتا تھا، سرکنڈا وہ دوات کے اندر یوں ڈبوتے تھے پھر تختی لکھتے تھے. جو پرانے بوڑھے لوگ ہیں نا ان کو یاد ہوگا. اب نوجوان نسل تو تختی بھی نہیں جانتی کہ تختی کیا ہوتی ہے، سرگنڈا کیا چیز ہوتی ہے، دوات کیا چیز ہوتی ہے، نہیں سمجھتے ان چیزوں کو. تو رضائی نہیں سمجھتے، بلینکٹ سمجھتے. تو جدت آ گئی نا، عجیب بات ہے. وہ باپ بھی نہیں سمجھتے، وہ ڈیڈی سمجھتے ہیں. یہ نئی چیز آ گئی ہے. تو بھائی بہرحال تو وہ سرکنڈے کے قلم کو جب لکھتے تھے تو اس کی نوک جو ہے وہ ٹوٹ جاتی تھی، تو اس کو نوک کو چھیلتے تھے. ٹھیک ہے، اس کو چھیلتے تھے. ایک ہم پڑھتے تھے تو اس وقت ایک پہیلی، وہ سوال جواب ہوتا ہے دماغ تیز کرنے کے لیے، پوچھا جاتا ہے کہ چلو بھائی تم بتاؤ. تو ہمارے کو ایک سوال دیا گیا تھا کہ تم اس کا جواب دو. ایک مسافر چلتے چلتے رک گیا، لاؤ چھری گلا کاٹو پھر چلنے لگ گیا. ہم پریشان 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 پریشان، یہ عجیب مسافر ہے، گلا کاٹا تو چلنے لگ گیا. سوچ 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 کے پریشان ہو گئے. ہم نے اپنے استاد اسکول کا ٹیچر اس سے کہا کہ استاد جی ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا، اب تم ہی بتاؤ یہ کون سا مسافر ہے، گلا کاٹو تو چلنے لگ گیا. تو انہوں نے کہا کہ یہ مسافر قلم ہے، یہ سرکنڈے کا قلم ہے. جب اس کو لکھتے 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 ہیں تو اس کی نوک ٹوٹ جاتی ہے. ٹھیک ہے، جب اس کی نوک ٹوٹ گئی تو آپ نے اٹھائی چھری اور اس سے اس کا سر بنا دیا، یعنی پرانا سر کاٹ کے نیا سر نکال دیا اس کا آپ نے. تو ایک مسافر چلتے چلتے رک گیا. ظاہر بات ہے جب اس کے آگے دو دھاریاں ہو جاتی تھی وہ لکھائی صحیح نہیں ہوتی تھی، تو اس کا سر کاٹ دیا تو پھر چلنے لگ گیا، وہ دوبارہ لکھنے لگ گیا. تو اس طرح کی پہلیاں ہوتی تھی تاکہ دماغ تیز ہو. آج کل اس طرح کے سوالات کہاں ہوتے ہیں بچے؟ پہلے زمانے میں تو چلو کچھ کھیل، آج تو موبائل کھیل ہے بس. جو بھی صلاحیتیں، آنکھوں کا بیڑا غرق ہو رہا ہے، دماغ کا بیڑا غرق ہو رہا ہے، صلاحیتیں تباہ ہو رہی ہیں، برباد ہو رہی ہیں. یعنی وہ ورزش والا کام ختم ہی ہو گیا تقریباً، بھاگ دوڑ والا کام ہی ختم ہو گیا جس سے نشو و نما ہوتی ہے، اس سے جسم کے اندر جو ہے نا وہ قوت اور سب چیزیں بحال ہوتی ہیں. نئی چیزیں آ گئی ہیں، بس اب کیا کہیں آپ کو. خیر بہرحال تو کیا بات بتا رہا تھا؟
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں دنیا کے سارے درخت، تو ایک درخت کے قلم بنائیں تو کتنے بنیں گے؟ پھر دنیا بھر کے درخت، ان کے قلم، کب سے لکڑیاں پیدا ہو رہی ہیں؟ یہاں تو گیس آ گئی ہے نا، گاؤں دیہاتوں میں گیس تو نہیں ہوتی، وہاں تو لکڑیاں، سردیوں میں تو لکڑیاں ہی جلتی رہتی ہیں، لکڑیاں جلتی رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سب کو قلم بنا دو۔ یہ سمندر جو ہے، ٹھیک، سائنسداں کہتے ہیں کہ یہ سمندر 3 حصہ ہے، ایک حصہ خشکی کا ہے، ٹھیک۔ اس سمندر کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم ڈبل نہیں کرو، ٹرپل نہیں کرو، اس سمندر کو 7 سمندر بنا دو، اس جیسے 7 سمندر اور لے کر آؤ، اور اس سب کو روشنائی، سیاہی بنا دو، سیاہی، اور اس سے تم میری عظمتوں کو، میری بڑائی کو، میری کبریائی کو لکھو۔ ما نفدت کلمات اللہ، یہ سارے کے سارے درخت قلم بن کے چھیل چھیل کے ختم کر دو گے، یہ درخت اور یہ ختم ہو جائیں گے، یہ سیاہی سمندر، یہ تم اس سے لکھ لکھ کے اس سمندر کو ختم کر دو گے، اس سمندر کو نہیں 7 سمندر کو ختم کر دو گے۔ ما نفدت کلمات اللہ، اللہ تعالیٰ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ اللہ اتنے بڑے ہیں میرے بھائیوں، اتنے بڑے ہیں۔ یہ تو سمجھانے کے لیے 7 کا عدد اللہ نے بولا، اگر 7 کی جگہ اللہ 7,000 بھی بولے تو تب بھی کم ہے۔ اتنے بڑے ہیں میرے بھائیوں، اللہ اتنے بڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو، تعریف کو کون بیان کر سکتا ہے میرے بھائی؟ کوئی بھی بیان نہیں کر سکتا، تو اللہ تو بہت بڑے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عظمت بہت ہے۔ ہم جب کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، ٹھیک، ہم یہ نماز میں اللہ اکبر کا نعرہ لگا کے پھر ہاتھ باندھ دیتے ہیں کہ اللہ آپ سب سے بڑے ہیں، بس آپ کے آگے ہاتھ جھکا، ہم نے باندھ دیے، آپ کے آگے سر جھکا دیا ہم نے، لیکن پھر بھی ہمارے دل میں اللہ کی عظمت نہیں ہے۔ ہم رکوع سجدے میں جاتے ہم کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی، لیکن پھر بھی ہمارے دل پاک نہیں ہوتے، اللہ آپ پاک ہیں۔ اب ہمارے کہنے سے اللہ پاک بھی نہیں ہوتے اور ہمارے کہنے سے اللہ میاں بڑے بھی نہیں ہوتے۔ جی سنیے، پھر کیوں اللہ اکبر کا نعرہ لگوایا جا رہا ہے؟ پھر سبحان اللہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیوں کہلوایا جا رہا ہے؟ ہم اللہ اکبر کہیں گے تو اللہ اکبر کی برکت سے اللہ ہمارے دلوں میں اپنی عزت کے، عظمت کے، کبریائی کے، بڑائی کے جھنڈے گاڑ دیں گے۔ ہم سبحان اللہ کہیں گے تو اللہ کیا پاک ہوں گے میرے بھائیو؟ اس کلمے سے ہم پاک ہو جائیں گے گناہوں کی گندگیوں سے، گناہوں کی غلاظتوں سے اللہ ہمیں پاک کر دیں گے۔ ہمارے کہنے سے اللہ میاں پاک نہیں ہوتے، اللہ تو پاک ہیں۔ ہمارے کہنے سے اللہ میاں پاک ہو جائیں، ہمارے کہنے سے اللہ میاں بڑے ہو جائیں تو یہ تو عیب ہوا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے۔ سبحان کا معنی یہ ہے کہ سارے عیبوں سے پاک ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، کوئی عیب نہیں ہے اس میں۔ اس کا تصور کرنا اپنے آپ کو تباہ کرنا اور برباد کرنے والی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو بہت بڑے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ بڑی عظمت والے ہیں، بڑی شان والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اتنے بڑے ہیں، اور اتنے بڑے مالک کو ناراض کر کے اپنی مرضی چلانا، یہ تو ناقلی اور ناسمجھی والی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پھر اسباب ایسے نہیں لاتے کہ جو خوشی والے اسباب ہوں، اللہ غم والے اسباب کے اندر ہی خوشی کا سامان رکھ دیتے ہیں۔ دیکھو آگ ہے اور اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دے دیا بردوں و سلامن، ٹھنڈی ہو جائے، لیکن ایسی بھی ٹھنڈی نہ ہو کہ وہ کانپنے لگ جائیں۔ جی ٹھنڈ جب ہوتی ہے تو پھر آدمی کب آتا ہے، دانت آپس میں کرتے ہیں، آپس میں لگتے ہیں نا، دانت بجتے ہیں آپس میں، آواز آتی ہے، ٹھنڈ لگ رہی ہے، یوں کانپ رہا ہوتا ہے وہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ کیا کہا؟ بردوں و سلامن، ٹھنڈی بھی ایسی کہ سلامتی والی ہو جا۔ ابراہیم علیہ السلام اندر آرام سے بیٹھے ہوئے، وہ رسیاں جن سے ابراہیم علیہ السلام کو باندھا وہی جلی، بس باقی ابراہیم علیہ السلام کا ایک بال بھی نہیں جلا۔ اللہ ہے نا، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، کیا اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ اتنی بڑی آگ، اتنی بڑی آگ، اتنی بڑی آگ کہ پرندہ آسمان اس کے اوپر سے گزرے تو وہ اندر گر جائے، اتنی تپش اس کی، اتنی تپش۔ اور جناب وہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ اس نے نمرود نے اندر بھیج دیا، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا آگ کو۔ اللہ تعالیٰ نے آگ بجھائی نہیں، آگ بجھوائی نہیں، ٹھیک ہے تم آگ جلا کے رکھو، ہم اسی آگ کو ٹھنڈا کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ قرآن کا واقعہ ہے، مانتے ہیں اس کو؟ اللہ وہی اللہ آج بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر غم دور نہیں کرتے، غم تو آ گئے ٹھیک ہے، انبیاء پر بھی غم آئے نا، لیکن اللہ تعالیٰ ان غموں کے اندر ایک راحت کا سامان اور سکون کا سامان اللہ تعالیٰ رکھ دیتے ہیں۔ تو اللہ اس کے دل کو غم پروف دل بنا دیتے ہیں۔ غم ہوتے ہیں دوسرا سمجھتا ہے بڑا ٹینشن میں، بڑا پریشان ہے، لیکن وہ دلی طور پر بڑا مطمئن ہوتا ہے۔ تو یہ پرسکون زندگی گزارنے کا طریقہ بتا رہا تھا میں آپ کو۔ حضرت فرما رہے ہیں کیا؟ بے وقوف ہی ہوگا جو دکھ اور پریشانی کا طالب ہوگا، جو یہ چاہے کہ جی مجھے غم آ جائیں، دکھ آ جائیں، تو وہ بڑا بے وقوف ہے، وہ غم دکھ مانگ رہا ہے وہ، ٹھیک۔ 100% ہم
ہم سکون کی زندگی چاہتے ہیں، لیلم و نہارا، کہ ہمیں دن میں بھی سکون ہو، رات میں بھی سکون ہو، یعنی رات میں بھی اور دن میں بھی ہم کوئی سانس ایسی نہیں چاہتے جس میں سانس میں ہم کو پریشانی اور بے چینی ہو، سانس میں بھی پریشانی اور بے چینی نہیں چاہتے۔ اب اس کا جواب دیجئے کہ ہم کو ہر وقت باسکون رکھنا اور ہمارا چین اور اطمینان کس کے قبضے میں ہے؟ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے، ٹھیک، اللہ تعالیٰ کے چند لوگوں کو بتائے، باقی آواز نہیں آئی۔ اللہ کا نام لینے میں کیا حرج ہے؟ اللہ کے گھر میں بیٹھے تو اللہ کا نام لیں گے تو کیا ہے؟ اللہ خوش نہیں ہوں گے؟ سبحان اللہ۔ تو جب اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہماری حیات اور موت ہے، ہماری عزت اور ذلت ہے، الذی خلق الموت والحیات، جس نے موت کو بھی پیدا کیا، جس نے حیات کو بھی پیدا کیا۔ جب یہ آیت پڑھی تو ہمارے شیخ نے بتایا کہ ہمارے دادا شیخ، پردادا شیخ شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ جب یہ پڑھ رہے تھے تو فرمایا حکیم اختر ادھر آؤ۔ حضرت فرمایا جو بات جس طرح ہو اس کو ویسی نقل کرنا چاہیے، اب پھر اس میں القاب نہیں لگائے جاتے۔ فرمایا حکیم اختر ادھر آؤ، آ گئے۔ جی حضرت، کہا کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات، تو یہ بتاؤ کہ پہلے زندگی ہوتی ہے یا پہلے موت ہوتی ہے؟ کہا حضرت پہلے تو آدمی زندہ ہوتا ہے تو مرتا ہے نا، وہ زندہ ہی نہیں ہوا تو کیا مرے گا وہ؟ تو فرمایا دیکھو قرآن میں تو اللہ تعالیٰ فرماتے الذی خلق الموت والحیات، اللہ نے موت کو مقدم رکھا اور اس کے بعد حیات کو مؤخر رکھا، بعد میں ذکر کیا۔ تو فرمایا کہ حضرت میں تو نہیں سمجھتا ہوں، آپ بتا دیجئے۔ فرمایا اس میں راز یہ ہے کہ جو شخص اپنی زندگی کو اس طرح گزارے کہ موت کو سامنے رکھے، موت کو سامنے رکھے یعنی موت کا استحضار ہو، تو کبھی گناہ نہیں کرے گا، اللہ کو ناراض نہیں کرے گا، اس کی زندگی کامیاب زندگی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جب تم زندگی گزارو تو زندگی میں موت کو سامنے رکھو کہ ہم نے مرنا بھی ہے۔ اتنا ظلم کرو کہ بعد میں آپ کو جواب دینا بھی پڑے تو پھر جواب دے دو، اتنا نافرمانیاں کرو کہ پھر اس کے بعد حساب دینا پڑے تو پھر حساب بھی دے دو۔ جی یہ مطلب ہے اس کا۔ تو کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے سب کچھ، حیات اور موت، ہماری عزت اور ذلت، ہماری بیماری اور صحت، ہماری مالداری اور غریبی، ہماری تجارت کی برکت اور تجارت میں گھاٹا آ جانا، جسم اور روح کی سلامتی، ایمان پر خاتمے کا فیصلہ، عالم برزخ میں ابرار اور صالحین کے ساتھ الحاق، اور قیامت کے دن کی سختیوں میں عرش اعظم کے سائے میں بلانے کا اختیار، اور میدان قیامت میں ہمارے لیے جنت کا فیصلہ، تو ایسے زبردست عظیم الشان با اختیار مالک کو خوش کر کے ہم 24 گھنٹے پرسکون رہ سکتے ہیں، یا کچھ فیصد اللہ تعالیٰ کو روزہ نماز تلاوت کر کے خوش بھی رکھیں اور کچھ فیصد اپنے نفس کو حرام لذتوں سے ذرا بدمستیاں نافرمانیاں بھی کرتے رہیں۔ اب اپنی عقل سے فیصلہ کر لو کہ کیا کچھ دیر سکون اور کچھ دیر پریشان چاہتے ہو؟ بھائی مکمل سکون چاہتے ہو؟ بس اس کا فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ لہذا اے اللہ، جو ہم میں سے 100% آپ کے نہیں بننا چاہتے، کچھ فیصد اپنے نفس کی خواہش میں لگے ہوئے ہیں، اے اللہ انہیں بھی جذب فرما اور 100% اپنا بنا لیجئے۔ نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا، نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا، انہی کا ہوا جا رہا ہوں۔ اے خدا ہم سب آپ ہی کے ہیں، آپ ہی نے ہمیں پیدا کیا ہے، آپ ہی کے پاس ہمیں لوٹ کر آنا ہے، ہم آپ کے بندے ہیں، اس لیے سر سے پیر تک ہمارے ظاہر کو، باطن کو، ہمارے ہر ذرہ جسم کو، ہماری روح کو، قلب کو 100% اپنا بنا لیجئے، آمین۔ پرسکون زندگی گزارنے کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی ذکر کیا ہے۔ کس طرح اور کب اللہ تعالیٰ پرسکون زندگی عطا فرماتے ہیں؟ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد مبارک ہے کہ جو کوئی بھی نیک عمل کرے گا، نیک عمل سے مراد مثبت عبادات بھی اور منفی عبادات بھی، یعنی ترک معاصی بھی مراد ہیں، ٹھیک؟ جو کوئی بھی نیک عمل کرے گا، اللہ کا وعدہ ہے، مرد ہو یا عورت، من ذکرین او انسا، مرد ہو یا عورت، وہو مؤمن، ایک ہی شرط یہ کہ وہ مومن ہونا چاہیے بس۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ تعالیٰ تاکید کے ساتھ فرما رہے ہیں۔ ترجمہ کیا ہوگا؟ ہم ضرور بالضرور اس کو با لطف زندگی، مزیدار زندگی ہم دیں گے، اللہ کا وعدہ ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے میرے بھائیوں، ٹھیک ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ تو وعدے کا کہتے ہیں کہ وعدے کی پابندی کرو،
ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ سچا کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی باتیں سچی، اللہ سچے، اور اللہ تعالیٰ سچ کہنے کا حکم کہتے ہیں اور جھوٹ سے اللہ منع کرتے ہیں، اور جھوٹ کے بارے میں بہت سخت وعید بھی ہے، لعنت بھی ہے جھوٹ پر، ٹھیک ہے، وہ الگ گناہ کبیرہ ہے اپنی جگہ پہ، لیکن اللہ کا ہر وعدہ سچا اور پکا ہے، اس پر ہمارا یقین ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے۔ اور جو اللہ کو ناراض کرتا ہے، اپنی منمانی اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، جو اس کا دل چاہتا ہے وہ کرتا ہے، وہ دل چاہ رہا ہے سستی ہو گئی، کاہلی ہو گئی، چھوڑو نماز بس پڑھ لیں گے، یہ اپنے نفس کا غلام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم یہ کہ آؤ نماز کے لیے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف دوڑ کر آؤ، اور یہ سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کر رہا ہے تو یہ رب کی بات نہیں مان رہا، یہ ٹھیک اپنی خواہش کی پیروی کر رہا ہے۔ اور دوسرا، دل میں گندگی پیدا ہوئی، گندے خیال آئے فلمیں دیکھ لینے کا، موبائل کا غلط استعمال، گندی چیزیں دیکھنے کا دل چاہ رہا ہے، ماں باپ سے چھپ گئے، بہن بھائیوں سے چھپ گئے، رشتہ داروں سے چھپ گئے، گندے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر جا کے گندگی دیکھنے لگے، اپنے نفس کی غلامی کر رہا ہے یہ شخص، یہ اپنے نفس کی غلامی کر رہا ہے۔ یہ بچے تمہارے دوست نہیں ہیں جو ان بچوں کے ساتھ بیٹھ کر، جو لڑکے نوجوان اپنی عاقبت کو تباہ اور برباد کرتے ہیں، اپنی زندگی کو تباہ اور برباد کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہمارے دوست ہیں، یہ دوست نہیں ہیں جی۔ قیامت کے دن ان دوستوں کا حال پھر دیکھ لینا کیا ہوگا۔ جو شخص جیسے دوست کے ساتھ دوستی لگاتا ہے وہ رنگ اس پہ چڑھتا ہے، یہ پکی بات ہے، صحبت کا اثر پڑتا ہے، چاہے وہ کوئی تقریر بھی نہ کرے، کوئی بیان بھی نہ کرے۔ چرسی کی صحبت میں اگر کوئی شخص 6 مہینے بیٹھے تو ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ بھی چرس پی رہا ہوگا، وہ بھی بھنگ پی رہا ہوگا، شرابی کی صحبت میں بیٹھے گا، اسی کے ساتھ اٹھے گا بیٹھے گا، کب تک بچے گا؟ ایک دن وہ بھی اس گندگی میں مبتلا ہو جائے گا۔ ایسے ہی گندی فلمیں دیکھنے والے بے نمازی دوست، ان کے ساتھ دوستی میں ایک دن آپ کی نماز بھی چلی جائے گی، آہستہ آہستہ نمازوں میں سستی شروع ہو جائے گی۔ کیوں؟ وہ بے نمازی ہے تو وہ آپ کو روکے گا، بیٹھ بیٹھ بیٹھ، چلے جانا، ہاں ابھی تو بیٹھ، یہ کام ہے یہ کام ہے یہ کام ہے، آپ کی جماعت چھڑوا دی، ایک مرتبہ جماعت چھڑوا دی، اس کے بعد نماز قضا کروا دی، پھر آہستہ آہستہ آپ بھی سست ہو جاؤ گے۔ صحبت کا اتنا بڑا اثر پڑتا ہے میرے بھائیوں، اچھے لوگوں کی صحبت انسان کو اچھا بناتی ہے۔ ایک آدمی نمازی نہیں ہے، اگر وہ نمازیوں میں آ پڑے تو پھر وہ چاہے بے وضو ہی پڑھے لیکن وہ پڑھے گا۔ آپ نے دیکھا نہیں کتنے نوجوان لڑکے جب تبلیغی جماعت میں جاتے ہیں سروزے کے لیے، 4 مہینے کے لیے، چلے کے لیے، ہیں آپ دیکھو اب وہ ماحول کیا ہے، مسجد کا ماحول ہے، چاروں ناچار کرے کچھ بھی کرے، اس نے نماز تو پڑھنی ہے، کہاں جائے گا؟ اور رہ رہا ہے مسجد میں، سو رہا ہے مسجد میں، کھا رہا ہے مسجد میں، پی رہا ہے مسجد میں، ساری ضرورتیں اس کی مسجد میں پوری ہو رہی ہے، تو جائے گا کہاں؟ بھاگے گا تو کہاں بھاگے گا؟ یہ اللہ کا ہو گیا۔ یوں سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کے عشق اور محبت کے دریا میں اس نے غوطہ لگا دیا۔ مچھلی اگر پانی سے نکلنا بھی چاہے گی تو کدھر جائے گی؟ اگر وہ اوپر بھی جائے گی تو واپس کہاں آئے گی؟ پانی میں آئے گی۔ وہ بھاگے گی بھی تو کدھر بھاگے گی؟ تو اب یہ نکلے گا بھی تو کدھر جائے گا؟ مسجد میں ہے، پابند ہے یہ، اب اس کی مرضی، وضو سے پڑھے بے وضو پڑھے، لیکن پڑھنی ہے اس نے۔ اب یہ کب تک بے وضو پڑھے گا؟ آخر ایک دن کہے گا کہ جب اتنے ٹکرے مار ہی رہا ہوں تو چلو اب وضو ہی کر لو بھائی، وہ وضو کر کے پڑھنا شروع کر دے گا۔ اب کیا یہ ماحول میں آ گیا، یہ ماحول میں آ گیا، بے نمازی تھا لیکن نماز کے مسجد کے ماحول میں آ گیا تو کب تک بچا، آخر وہ آ گیا نماز پہ۔ تو ایسے ہی میرے بھائی یہ ماحول ہے نا، ماحول، اس سے انسان بنتا ہے بگڑتا ہے، اچھے ماحول میں اچھا بنتا ہے، گندے ماحول میں گندا بنتا ہے بگڑتا ہے جی۔ اکثر میں نے دیکھا نوجوانوں کو، وہ جب 4 مہینے لگا کر آ جاتے ہیں یا سال لگا کر آ جاتے ہیں، ان کو علم کا شوق ہو جاتا ہے۔ اگر وہ ان کی عمر اپنی زیادہ ہوتی ہے تو اپنے بچوں کو وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے بچے کو حافظ بنا دیں گے، عالم بنا دیں گے، اور اپنے بچوں کو حافظ عالم بنانے کا جو ہے نا ایک شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ چلو ہم تو گئے، ہماری تو جو ہے نا عمر نکل گئی، یا اب ہم نہیں پڑھ سکتے، لیکن اپنی اولاد کو، اپنی نسلوں کو اس پہ لگا دیں۔ یہ جذبہ ان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ کیوں ملا جذبہ ان کو؟ مسجد کے ماحول سے ملا، مسجد کے نورانی ماحول سے ملا، مسجد کے پاکیزہ ماحول سے ملا، فرشتوں کی صحبت سے یہ چیز ان کو مل گئی۔ کیونکہ مسجد میں 24 گھنٹے مسجد بند ہو یا کھلی ہو، فرشتے تو موجود ہوتے ہی ہوتے ہیں، ٹھیک، اور جنات صالح بھی موجود ہوتے ہیں، ان کو کون نکال سکتا ہے؟ دروازے سارے بند بھی کر دیں خادم، وہ پھر بھی رہتے ہیں مسجد کے اندر، صالح ہیں، نیک ہیں، نماز پڑھیں گے کہاں جائیں گے؟ وہ وہی رہتے ہیں۔ وہ تو مسجد کے اندر تو ماحول بنا ہوتا ہے، اول تو نورانی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، فرشتے وہ تو ہمیشہ ہوتے ہی ہوتے ہیں۔ اب اس میں کوئی لوگ، اب ساری مسجد بھری ہوئی ہے، ٹھیک، آپ سے 1 گنا نہیں 100 گنا زیادہ فرشتے بھی موجود ہیں الحمدللہ۔ حدیث میں آتا ہے ایسی مجالس کو فرشتے گھیر لیتے ہیں۔ اب آپ کہیں جی ہمیں تو کوئی فرشتوں کا اللہ تعالیٰ نے وجود ایسا بنایا، اب ہوا اگر کسی کو لگتی ہے تو ہوا کو جگہ دینی پڑتی ہے کہ یہاں سے گزر جا، وہ اپنا راستہ خود ہی بناتی ہے۔
وہ ٹچ کرتی ہوئی نکل جاتی ہے اور رہتی بھی ہے، موجود رہتی ہے، آکسیجن بھی موجود رہتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی ایسا بنایا ہے کہ ہمارے جسم سے ٹچ بھی ہوتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، وہ ہوتے بھی ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. تو وہ تو موجود ہیں، وہ ہم فرشتوں کے ماحول کے اندر ہیں، فرشتوں کی مجالس کے اندر ہیں، ان کی صحبت کے اندر ہیں. اور فرشتوں کی صفت کیا ہے؟ وہ نورانی مخلوق ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کر سکتے. لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اس کے اندر ہے ہی نہیں، مادہ ہی نہیں ہے ان کے اندر. تو اب مجھے بتاؤ کہ یہ جو مسجد کے اندر جاتے ہیں اور مسجد کے ماحول میں رہتے ہیں، ان میں تبدیلی کیوں آتی ہے؟ فرشتوں کی وجہ سے اور اکابرین اور بزرگوں کی دعاؤں کی وجہ سے. پھر اس کی کچھ اپنی محنت اور اپنا مجاہدہ ہوتا ہے کہ اپنا بستر، اپنی روٹی، اپنا کھانا، سب کچھ اپنا ہی ہوتا ہے. اس کی برکت سے بھی پھر وہ مجاہدے کی وجہ سے پھر اس کے اندر تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے. اب وہ مجاہدہ تو نہیں رہا، اب وہ چیز تو نہیں رہی، یعنی ابھی خال خال ہوتا ہے. زیادہ تر دعوتیں وغیرہ چلتی ہیں لیکن اپنا آٹا گوندنا اور اپنے کھانے پکانے کا تو سسٹم نہیں ہے. لیکن اگر وہ چیز ہو جائے تو اور اچھی بات ہو جائے گی. لیکن اب تو لوگوں کو عقل آ گئی، سمجھ آ گئی کہ بھئی یہ مہمان ہیں اور یہ اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے راستے کے لیے نکلے میں، چلو بھئی ان کا اکرام کرو. تو وہ اکرام کرتے ہیں، نہیں کرو تو وہ زبردستی کرواتے ہیں اکرام اپنا. تو بہرحال یہ مطلب اب آہستہ آہستہ سمجھ آنے لگی ہے کہ بھائی یہ چیز صحیح ہے اور یہ چیز غلط ہے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اب بھی سمجھ میں نہیں آ رہی. مثال کے طور پر اب وہ اپنی اصلاح، اب وہ وقت لگا رہا ہے، ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، پابندی ہے، لیکن اپنی اصلاح نہیں کرواتا. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے اندر ابتلا ہے، مثلا شرعی پردہ. ویسے سب اپنے معمولات اس کے پورے چل رہے ہیں، لیکن شرعی پردے کے اندر کمزوری ہے، اس کے اندر اس کا خاص اہتمام نہیں، دلچسپی نہیں. نظر کی حفاظت کے معاملے میں کمزوری ہے، وہاں کوئی اصلاح نہیں. تو اب وہ کیا ہے کہ دین پر چلنے کے باوجود بھی کیا ہے، وہ کنارے پہ کھڑا ہوا ہے. کبھی بھی وہ گر سکتا ہے، کبھی بھی جھٹکا اس کو لگ سکتا ہے. جب جھٹکا لگے گا تو پھر ایسا گرے گا کہ سنبھلنے کا اس کو موقع بھی نہیں ملتا. اسی لیے علامہ جو تبلیغی جماعت کے بانی تھے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب میں چلہ لگا کر آتا ہوں تو چلہ لگانے کے بعد سروزہ اپنے شیخ کی خانقاہ میں لگاتا ہوں. وہ چلے کے بعد سروزہ خانقاہ میں لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا کہ وہ گرد غبار ڈسٹ وقت جو لگ جاتی ہے تو اپنے شیخ کی خانقاہ میں لگا کر وہ ڈسٹ میں اپنی صاف کروا دیتا ہوں تاکہ وہ چیز سب ختم ہو جائے. کبر، تکبر، بڑائی، یہ چیز ایسی ہے، لوگوں کی تعریف اور جاہ اور واہ واہ یہ انسان کو مار دیتی ہے، تباہ کر دیتی ہے. میرے بھائیوں، ذرا کسی نے تعریف کی اور سمجھا میں ویسا ہی ہوں، بس گیا ختم ہو گیا. اس کا علاج کروانا پڑتا ہے. ذرا کسی نے بیان کی تعریف کر دی، ہم سمجھتے ہم ایسے ہی ہیں، بس یہ چیز گئی، بس بندہ ختم ہو گیا. میرے بھائیوں جی، گناہ گار زانی اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں گناہ گار ہوں. شرابی کہتا ہے میں شراب پیتا ہوں، گندا پیشاب پیتا ہوں، گدھے کا پیشاب پیتا ہوں، میں گناہ گار ہوں. لیکن جو تکبر اور عجب میں مبتلا ہے وہ اپنے آپ کو گناہ گار کب سمجھتا ہے؟ غیبت کرنے والا اپنے آپ کو کب گناہ گار سمجھتا ہے؟ کہتا ہے میں تو اس کو منہ پہ کہنے کے لیے تیار ہوں. وہ اپنے آپ کو گناہ گار سمجھتا ہی نہیں ہے، تو غیبت سے توبہ کب کرے گا؟ وہ کب کہے گا میں غلط کام کر رہا ہوں؟ جبکہ غیبت کو کیا کہا؟ الغیبت اشد من الزنا، زنا سے زیادہ سخت. جو مسجد میں بیٹھ کر زنا سے سخت کام کریں وہ توبہ کب کرے گا؟ میرے بھائیوں، اپنے ساتھیوں کے بارے میں اگر وہ مسجد میں بیٹھ کے جو ہے نا الٹی سیدھی باتیں کرے تو غیبت ہی ہو گئی نا. دوسرا آدمی جو سننے والا ہے وہ بھی چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے، ارے اس کو چپ کرا دو نا کہ مسجد میں بیٹھ کے غیبت کر رہے ہیں اللہ کے بندے. یہ تو باہر بھی جائز نہیں ہے، تم مسجد میں بیٹھ کے اتنا گندا کام کر رہے ہو. اس کے اندر عیب ہے، تم خیر خواہ ہو، تمہارے اندر اس کے بارے میں اچھا جذبہ ہے، اکیلے میں جا کے اس کو سمجھا دو. اللہ تعالیٰ سے 2 رکعت پڑھ کے اللہ آپ اس کو سمجھ عطا فرما دیجیے، اللہ سے مانگو، پھر اس کو جا کے سمجھا دو اکیلے میں بیٹھ کے. اس کو کوئی نہیں سمجھاتا، دنیا کو بتایا جا رہا ہے کہ فلاں ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، میں تو اس کے منہ پہ کہنے کے لیے تیار ہوں. یہی تو غیبت ہے. وہ عیب اس میں ہے جس کو قرآن پاک نے اتنا کھول کر ذکر کیا، اتنا کھول کر کسی اور گناہ کے بارے میں مثال کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ذکر نہیں کیا جتنا غیبت کے بارے میں کہا. اور جاسوسی کو منع کیا، ولا یغتب بعضکم بعضا، کوئی کسی کی غیبت نہ کریں، اللہ کا حکم ہے. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیسی مثال دی اللہ پاک نے. کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ مرے ہوئے بھائی کا گوشت کاٹ کاٹ کے کھائے؟ پھر فرمایا فکرہتموہ، ظاہر بات ہے کہ تم اس کو ناپسند کرو گے. جب تم اس کو ناپسند کرتے ہو تو غیبت کو کیسے پسند کرتے ہو؟ صحابہ اکرام میں ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک دو صحابی نے حضرت زید کے بارے میں کچھ ایسی بات کہی. تو وہ نئے آئے تھے، باہر سے آئے ہوئے تھے، مہمان تھے. تو پھر حضرت زید سے کہنے لگے ہم تو مہمان ہیں، ہم دور سے آئے ہیں، ذرا گھر میں جا کے پتہ کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کچھ ہے کھانے وانے کے لیے تو لے آؤ بھائی. حضرت زید اندر چلے گئے،
کہنے لگے کچھ مہمان آئے ہیں دور سے, کچھ کھانے کے لیے اگر ہو تو میں ان کو دے دوں. اللہ کے رسول نے فرمایا ان سے جا کر کہو تم لوگوں نے تو گوشت کھا لیا ہے. حضرت زید باہر آئے اور کہنے لگے بھائی اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں آپ لوگوں نے تو گوشت کھا لیا ہے. وہ ایک دوسرے کے منہ کو دیکھنے لگے, لیکن اللہ کے رسول کا فرمان ہے گوشت کھا لیا ہے تو کھایا ہوگا, لیکن ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا. حضرت زید کو عجیب انداز سے دیکھنے لگے. ٹھیک ہے اللہ کے رسول نے کہہ دیا, وہ تو بات اپنی جگہ صحیح ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن ہمیں تو بھوک لگی ہے بھائی. کھایا ہوگا ہم نے لیکن ہمیں بھوک لگی ہے, ہمیں بھوک لگی ہے, اور یہ بات تو بہرحال صحیح ہوگی, ہم تو غلط اس کو کہہ بھی نہیں سکتے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ باہر تشریف لائے. کہا تم نے زید کے بارے میں یہ الفاظ کہے؟ وہ تو نبی تھے نا, اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا کہ یہ زید کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں. فرمایا تم نے زید کے بارے میں یہ الفاظ کہے؟ اب تو صحابہ اکرام کی حالت خراب ہو گئی کہ اللہ کے رسول معاف فرما دیے. کہا تم لوگوں نے گوشت مردہ بھائی کا گوشت کھایا, یعنی یہ آدمی موجود نہیں تھا, گویا کہ مرا ہوا تھا. تم نے اس کی پیٹھ پیچھے وہ الفاظ کہے جو اس کے سامنے کہو گے تو اس کو برے لگیں گے. یہ غیبت ہے, بہت بڑا گناہ ہے. نبی کے دور کے اندر 2 عورتوں نے روزہ رکھا اور ایسا روزہ لگ گیا ان کو کہ مرنے کے قریب ہو گئی. کیفیت صحابہ اکرام نے آ کے بیان کر دی کہ 2 عورتیں مر رہی ہیں, آپ کیا کہتے ہیں, روزہ توڑوا دیں؟ اللہ کے نبی نے پیالہ بھیج دیا, کہا ان سے کہو اس میں الٹی کرو. اللہ تعالیٰ کے نبی کی باتیں تو پھر ایسی باتیں ہیں کہ اس میں صحابہ اکرام تو ذرا بھی چونچا نہیں کرتے تھے کہ وہ بھوک سے مر رہی ہیں, آپ کہنے الٹی کرو, میدا خالی ہے, میدے میں ہے کچھ نہیں تو الٹی کیا کریں گی. لیکن بس اللہ کے نبی کا حکم آ گیا, پیالہ لے گئے, بھائی اس کو الٹی کرو. عورتیں کہنے لگی ہم مر رہی ہیں بھوک سے, ہمارے پیٹ میں کچھ نہیں ہے. کہا الٹی کرو, نبی نے کہا ہے کچھ بھی کرو, منہ میں انگلی مارو, کرو الٹی. اب وہ بھی صحابیات تھی, انہوں نے کہا ٹھیک ہے اللہ کے نبی نے کہا تو پھر چلو. اب منہ میں جو انگلی ماری, غپ, بوٹیاں, تازہ گوشت, خون کا لوتھڑے. وہ خود دیکھ کے حیران ہو گئی کہ یہ کیا چیز نکلی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں نے جب سے روزہ رکھا اس وقت سے تم اپنے کسی بہن کی غیبت کرنے لگی, اور غیبت کرتے کرتے تم یہاں تک پہنچ گئی کہ یہ گوشت تمہارے منہ سے نکل رہا ہے, تازہ گوشت, تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو. وہ بہن تمہاری جو موجود نہیں, تم اس کی پیٹھ پیچھے باتیں کر رہی تھی, یہ اس کا یہ نتیجہ سامنے تمہارے. توبہ کرو, اللہ تعالیٰ سے معافی. روزہ لگتا ہی اسی کو ہے جو سب سے زیادہ نافرمانی کرتا ہے, خصوصاً غیبت جو زیادہ کرتا ہے اس کو بے حد پریشانی ہوتی ہے, بے حد بے سکونی اور بے چینی محسوس ہوتی ہے. پریشان ہو جاتا ہے کہ میں کیا کروں, کس طریقے سے اب اس سے نجات حاصل کروں. تو غیبت سننے والا اور غیبت کرنے والا دونوں برابر کے شریک ہیں. جو سن رہا ہے اگر اس کو روکنے کی طاقت ہے تو روک دے, روکنے کی طاقت نہیں تو خود اٹھ جائے وہاں سے, خود وہاں سے اٹھ جائے. اور اگر خود بھی نہیں اٹھ سکتا تو پھر اپنا دھیان ہٹا دے, توجہ مت کرے اس کی طرف, اس کی بات کی طرف دھیان نہ کرے, اپنا کسی دماغ کہیں اور لگا کے رکھیں. اگر وہ پوچھتا بھی ہے ہاں یہ بولو یار میں تو کہیں اور سوچ رہا تھا, وہ کہے گا یار اس کے سامنے اتنی میں نے تقریر کی, یہ تو کسی اور ہی سوچ میں تھا, اور پھر دوبارہ غیبت کرنے کی اس کو ہمت نہیں ہوگی. یہ چیزیں ہمارے اندر میرے بھائیوں, یہ ہمارے گھروں کے اندر ہو رہا ہے, ہمارے سڑکوں میں, ہمارے آفسوں کے اندر, ہر جگہ یہ چیز موجود ہے, خاندانوں کے اندر یہ چیزیں موجود ہے میرے بھائیوں. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس گناہ کو, یہ غیبت بہت بڑا گناہ ہے, کبیرہ گناہ ہے. ساری نیکیاں جمع شدہ, مقبول شدہ چلی جاتی ہیں, یقین جانیے. اول تو ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہماری کون سی نماز قبول ہے کون سی نہیں ہے, ٹھیک ہے, مقبول کا نہیں پتا, لیکن غیبت مقبول نیکی کو اٹھاتی ہے, مقبول نیکی کو جو اللہ نے قبول کی وہی نیکی اٹھے گی اور ڈائریکٹ اس کے اکاؤنٹ میں چلی جائے گی جس کی آپ نے غیبت کی ہے. اب بتاؤ جس کی ہم غیبت کر رہے ہیں وہ تو فائدے میں ہے, فائدے میں ہے نا, مقبول نیکیاں جا رہی ہیں, اس کے بعد اس کا کیا, اس کا تو بھلا ہو رہا ہے, اچھا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ایک شخص محلے میں گالیاں بکتا تھا, برا بلا کہتا تھا, غیبتیں کرتا تھا. حضرت کو معلوم ہوا, حضرت نے دعائیں کرنی شروع کر دی, ٹھیک ہے, پھر کبھی کبھی کچھ ہدیہ وغیرہ بھیج دیا کرتے تھے, کوئی کھانا کوئی چیز بھیج دی. ایک دن اس کی بیوی کہنے لگی کہ تو بڑا عجیب آدمی ہے, تو برا بلا کہتا رہتا ہے ان کو ہر وقت, دیکھو ان کے گھر سے یہ کھانا آ گیا, ان کے گھر سے یہ چیز آ گئی, یہ چیز آ گئی, اب تو چھوڑ دے. کہنے لگا اچھا چلو بس چھوڑ دیا میں نے. اب غیبت اس نے چھوڑ دی, بہتان الزام ترازیاں سب کچھ چھوڑ دیا. امام صاحب کو اطلاع مل گئی, ان کی طرف سے بھی بند سب کچھ. اب تھوڑی دنوں کے بعد اب وہ بیچارہ بڑا پریشان ہوا, کہنے لگا میں نے بھی توبہ کر لی اور وہاں سے بھی سلسلہ بند ہو گیا, ہضم نہیں ہوا, چلا آیا, کہنے لگا حضرت میں نے تو توبہ کر لی, اللہ سے معافی مانگ لی, آپ بھی معاف کر دیجئے مجھے, لیکن وہ کچھ ہدیہ وجہ تو بھیجو نا, وہ کچھ نہیں آ رہا. کہا بھائی تم بھی بھیجتے تھے تو ہم بھی بھیج دیتے تھے, تم نے روک دیا تو ہم نے بھی روک دیا. کہنے لگا حضرت میں نے تو کبھی کچھ نہیں بھیجا. کہا نہیں تم بھیجتے تھے. اب وہ بیچارہ پریشان ہو گیا, کہا میں نے تو کبھی نہیں بھیجا آپ کو. کہا نہیں آپ کی طرف سے پارسل آئے,
وہ پریشان، کون سا پارسل بھیجا میں نے؟ کہا بھائی تمہارے پاس سے پارسل آئے زبردست VIP پارسل جو مجھے آخرت میں فائدہ دیں گے۔ آخرت میں؟ کہا ہاں۔ کہا تمہاری غیبت کرنے سے میرا تو بھلا ہو رہا تھا، میرے تو نیکیوں کا پلہ بھاری ہو گیا، میرا تو نیکیوں کا نام اعمال بڑھتا چلا گیا، تمہاری مقبول نیکیاں میرے کھاتے چڑھتی چلی گئی۔ کہنے لگا اچھا آپ اس کا کہہ رہے ہیں؟ کہا ہاں میں اس کا کہہ رہا ہوں۔ کہا میرا تو اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان تو نہیں ہے، اب تمہاری مرضی، گالیاں دو یا نہ دو، غیبتیں کرو یا نہ کرو، اب آپ کی مرضی ہے۔ توبہ کی اس نے، وعدہ کیا کہ بس اب میں مر جاؤں گا لیکن اب میں کسی مسلمان کی بھی غیبت نہیں کروں گا، کسی مسلمان کی پیٹھ پیچھے کوئی بات نہیں کروں گا، یہ تو بہت نقصان ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ پکی بات ہے کہ کبھی کسی کی غیبت نہیں کی، کبھی اگر غلطی سے کرتے بھی تھے نا تو اپنی ماں کی برائی بیان کرتے تھے۔ کسی نے کہا کہ آپ اپنی ماں کی برائی بیان کرتے، کہتا ہے فائدہ ہو تو ماں کا ہو نا، فائدہ ہو تو اپنی ماں کا ہی ہو نا، میری مقبول نیکیاں جائیں گی بھی تو میری ماں کے کھاتے میں جاتی ہے تو چلی جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور مسلمانوں کو میں کیوں فائدہ کراؤں بھائی، میری تو ماں ہے، اس کا حق زیادہ ہے، اور تو میں خدمت کر نہیں سکتا، چلو یہ خدمت ٹھیک ہے یہ کر لوں۔ اب یہ خدمت ہم نہ لے اپنے ذمے، ہاں وہ تو بڑے تھے، ان کا تقویٰ بھی بڑا تھا بھائی، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ بھی شروع کر دو اور پھر اماں کو کہو کہ ہم تو آپ کے لیے فائدہ سوچ رہے ہیں جی، دینی فائدہ سوچ رہے ہیں، اس لیے آپ ہمیں کچھ نہ کہیں۔ تو بعض اوقات نقل کرنے کے لیے بھی عقل چاہیے، یک من علم را 10 من عقل باشد، 1 من علم حاصل کرنا ہے تو 1 من علم کے لیے 10 من عقل پیدا کرنی پڑے گی، جب جا کے علم سمجھ میں آتا ہے۔ تو نقل کے لیے بھی عقل چاہیے۔ یہ بندر جو ہے نا، بندر یہ نقال ہوتا ہے لیکن اس میں عقل نہیں ہے، نقل تو فوراً کرتا ہے لیکن عقل نہیں ہے اس کے اندر، تو نقل کے لیے بھی عقل چاہیے۔ تو ایک کدو ہے، بالکل ایک آدمی جو ہے نا گاؤں دیہات کے اندر، وہ آگ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، آگ کے پاس بیٹھا تھا، لمبی لکڑی تھی وہ جل رہی تھی، اس نے لمبی لکڑی کو اٹھایا جلدی سے، اس کو خارش ہو رہی تھی کمر میں، اس نے اس کو الٹا کر کے یوں کمر میں خارش کر کے دوبارہ چولہے میں ڈال دیا۔ اور بندر نے دیکھ لیا، اس نے کہا ہے یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بھی بھاگا بھاگا آیا، اس نے وہ لکڑی جل رہی تھی، اس نے اٹھایا، اس کو سیدھا مارنا شروع کیا، جیسے سیدھا مارنا شروع کر دیا آگ لگ گئی اس کو، اب اچھلتا کودتا پانی میں گھس گیا۔ یہ کیا ہے؟ اس نے کیا، اس کو کچھ نہیں ہوا، میں نے کیا مجھے آگ لگ گئی۔ اس کے نقل کرنے میں فرق آ گیا کہ اس نے یہ نہیں دیکھا کہ اس نے کون سی سائڈ ماری، سیدھی یا الٹی، جلتی ہوئی ماری یا دوسری والی سائڈ ماری، وہ یہ نہیں دیکھا، اس نے یہ دیکھا کہ اس نے اٹھایا اور مارا اور پھر چھوڑ دیا اس نے وہاں پہ، اس نے بھی کر دیا۔ اس نے تو وہ ہاتھ والا سائڈ مارا، جو جل رہا تھا وہ سائڈ تھوڑی اپنے کمر سے لگایا تھا اس نے۔ تو نقل کے لیے بھی عقل چاہیے، کسی بھی چیز کو، کسی بھی واقعے کو سمجھنے کے لیے ضرور مشورہ کرنا چاہیے، کبھی ایسا نہ ہو کہ ہم اس کی نقل میں اپنا کام خراب کر دیں کہ جی وہ تو آپ نے یوں کہا تھا تو ہم نے اس کی نقل کر دی۔ تو نقل میں بھی مشورہ چاہیے ہوتا ہے اور پوچھنا چاہیے کہ کہیں اس نقل کے اندر ہم سے غلطی نہ ہو جائے۔ تو بہرحال یہ گناہ جتنے بھی ہیں، معصیت، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، یہ انسان کو ویسے ہی کم عقل کر دیتی ہے، بے وقوف ہو جاتا ہے انسان نافرمانیوں کرنے کی وجہ سے، گناہ کرنے کی وجہ سے۔ تو پہلا جز کیا تھا؟ جو بھی نیک عمل کرے گا، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کوئی نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت، شرط یہ کہ مومن ہو، ہم اس کو ضرور بھی ضرور بالطف زندگی دیں گے، زندگی کا مزہ ہم دیں گے، اللہ تعالیٰ زندگی کا مزہ دیں گے۔ اور جو اللہ کو ناراض کرے گا، اللہ کی نافرمانی کرے گا، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ومن اعرض عن ذکری فان له معیشۃ ضنکا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے نا، نافرمانی کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، فلمیں دیکھتا ہے، گندے کام کرتا ہے، ماں باپ کو ناراض کرتا ہے، ماں باپ کو گالیاں بکتا ہے، بدتمیزیاں کرتا ہے، بد اخلاقیوں سے پیش آتا ہے، کوئی بھی گناہ کرتا ہے، ٹھیک، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پس پش ڈالتا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے نا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہ اللہ کا حکم ہے، قرآن ہے نا، ٹھیک ہے، اقیم الصلاۃ قرآن کا حکم ہے، وآتوا الزکاۃ قرآن کا حکم ہے نا، یہ سارے قرآن کے اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پس پش ڈالتا ہے۔ اللہ کا حکم ہے تقوی اختیار کرو، گناہوں سے بچو، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اتقوا اللہ کرو، پورے قرآن میں اللہ نے 400 سے زائد مرتبہ کہا کہ اللہ سے ڈرو، گناہ چھوڑ دو، ترک معاصی اللہ کا حکم ہے، نہیں مانتا وہ اللہ تعالیٰ کا حکم، اپنی مرضی چلا رہا ہے، گندے کام کر رہا ہے، گناہ کے کام کر رہا ہے، تو پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس کی زندگی کو تلخ کر دیں گے، زندگی کو تلخ کر دیں گے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب آدمی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، اللہ کو ناراض کرتا ہے، تو پھر دوزخ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، پھر اللہ تعالیٰ اسی کی ذات کو دوزخ بنا دیتے ہیں، وہ خود دوزخ کا ایک نمونہ ہوتا ہے۔
خود دوزخ کا ایک نمونہ ہوتا ہے، پھر دوزخ کو کہاں تلاش کرے گا وہ؟ اللہ تعالیٰ اسی کو دوزخ بنا دیتے ہیں. کیا کر دیتے ہیں؟ دوزخی جب دوزخ میں چلے جائیں گے تو ان کا مزاج قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اللہ نے لا یموت فیہا ولا یحیا، جہنمی جہنم میں جب پہنچیں گے تو وہ مرنا چاہیں گے مر نہیں سکیں گے، جینا چاہیں گے جی نہیں سکیں گے، زندگی اور موت کی کشمکش میں رہیں گے، نہ زندگی کا مزہ اور نہ مرنا چاہیں گے تو مر نہیں سکیں گے. تو جو اللہ کو ناراض کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر اس کو ایسا ہی کر دیتے ہیں، لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ وہ مرتا ہے نہ وہ جیتا ہے، ایسا زندگی سے بیزار ہوتا ہے، جینا چاہتا ہے تو جی نہیں سکتا، مرنا چاہتا ہے تو اب خودکشی کرے گا تو حرام موت مرے گا، خودکشی نہیں کرتا تو زندگی سے بیزار ہو جاتا ہے. ہر عاشق مجاز خصوصاً جو لڑکیوں کے عشق میں مبتلا ہوتے ہیں ان کا مزاج تو پکا ٹکا یہ ہوتا ہے، ایسی زندگی ہو جاتی ہے نہ جیتے نہ مرتے ہیں. اور اسی طریقے سے لڑکوں کے عشق میں مبتلا ہوتا ہے ان کی بھی یہی حالت، یہی کیفیت ہوتی ہے، نہ جیتے ہیں نہ وہ مرتے ہیں. عشق مجازی عذاب الہی ہے. حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا عذاب الہی، اللہ تعالیٰ کے عذاب کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جس سے ناراض ہوتے ہیں تو بس یہ اللہ تعالیٰ ان کو لڑکوں کے عشق میں مبتلا کر دیتے ہیں، بس وہ اسی بے چکروں میں رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت سے دور ہو جاتا ہے وہ شخص. تو یہ گندی چیز ہے، سب سے زیادہ گندی اور سڑان. اور اس وقت تو پورے عالمی دنیا کے اندر اس بات پہ زور دیا جا رہا ہے کہ ہم جنس پرستی اس کو قانونی تحفظ دیا جائے. جناب اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم فرمایا میں اپنی امت پر قوم لوط کے عمل سے ڈرتا ہوں. آج اسی قوم لوط کے عمل کو باقاعدہ قانونی حیثیت دی جا رہی ہے، قانونی تحفظ فراہم کیا جا رہا ہے. یہ کیا ہے کہ قرب قیامت کی نشانی ہے میرے بھائیوں. کون شخص یہ چاہتا ہے؟ کوئی بے غیرت سے بے غیرت باپ بھی یہ چاہے گا کہ اس کے بچے کے ساتھ کوئی ایسی زیادتی ہو یا کوئی ایسا کام ہو؟ کتنا بھی بے غیرت ہوگا وہ اس کی جان لے لے گا. اتنا گندا عمل ہے، اللہ تعالیٰ کو اتنا غصہ آیا اس گندے عمل پر کہ اللہ تعالیٰ نے پوری زمین کو کاٹ کے آسمان پہ اٹھا دیا. فرشتوں سے زمین کٹوائی، 5 لاکھ کی بستیاں، لاکھ کی بستیاں فرشتوں نے اٹھائی اور آسمان تک لے کر گئے. کتابوں میں لکھا ہے کہ اس بستی کے گدھوں کی اور مرغوں کی اور کتوں کی آواز آسمان پہ فرشتوں نے سنی، اتنا اونچا لے گئے. وَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے اس کا اوپر کا حصہ الٹ دیا، یوں کر دیا. اوپر سے اللہ نے گرایا. چوتھی منزل سے کوئی گرتا ہے تو مر جاتا ہے، ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں اس کی. آسمان سے جو گرے گا اس کا کیا بچے گا؟ اسی پر بس نہیں کی اللہ پاک نے، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے آسمان سے ان ظالموں کے لیے پتھروں کی بارش کی. اور وہ پتھر ایسے نہیں تھے، عجیب اللہ کا نظام تھا. اس پتھر پہ ظالم کا نام لکھا تھا. وہ پتھر اسی ظالم کو لگتا تھا، دوسرے کو لگتا ہی نہیں تھا. جو اس فعل بد کے اندر مبتلا تھا، اس گندے فعل میں مبتلا تھا، وہ پتھر اسی کو لگتا تھا. جب اس کو لگتا تھا اوپر سے لے کے نیچے تک ایسا کر دیتا تھا کہ بالکل ختم نسیم منسیہ. ایسا شدید عذاب اللہ نے نازل کیا. اور حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا تھا. ابراہیم علیہ السلام کے بھانجے تھے یا بھتیجے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنا کر اس بستی میں بھیجا کہ ان کو سمجھاؤ یہ کس گندے کام کے اندر مبتلا ہو گئے. اور شیطان ملعون نے یہ عادت گندی ڈال دی تھی، ورنہ فطرت سلیمہ کے بالکل خلاف ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم جب صحابہ اکرام کے ساتھ یہ اردن کے اندر یہ واقعہ ہے، بحر میت کے نام سے آج بھی وہ جگہ موجود ہے. نبی علیہ السلام جب وہاں سے گزرے صحابہ اکرام سے کہا دوڑاؤ اپنے اونٹوں کو، بگاؤ یہاں سے سواریوں کو، یہ اللہ تعالیٰ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں اللہ نے عذاب نازل کیا، نکلو یہاں سے جلدی نکلو. آج ان جگہوں کو کیا کہتے ہیں؟ تفریح گاہیں بنایا ہوئے. جی جناب لوگ جاتے ہیں تفریح کرتے ہیں، جناب ان کو دیکھتے ہیں، بڑے معائنے کرتے ہیں اور وہاں کھڑے رہتے ہیں. ایسی جگہوں پہ کھڑا ہونا بھی جائز نہیں ہے، بس وہاں سے بھاگے انسان. اللہ یہ معذب جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا. بحر میت آج بھی ہے. اس بحر میت کے اندر، اس سمندر کے اندر کوئی جانور جی بھی نہیں سکتا، ایک لمحے کے لیے کوئی نہیں جی سکتا، مر جاتا ہے. اتنا بدبودار اور اتنا تعفن والا وہ پانی ہے، وہ جگہ اتنی خطرناک ہے. بغایا وہاں سے صحابہ اکرام کو جلدی 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 نکلو یہاں سے. کیوں؟ یہ وہ جگہ ہے، فرمایا کہ یہاں سے نکلو. ایسا گندا کام، اللہ تعالیٰ ایسے ناراض ہوئے اور آسمان سے یہ عذاب نازل ہوا. اور آج اس کے بارے میں جناب وہ فضائل بیان کیے جا رہے ہیں اور اس کے بارے میں جو ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس سے یہ ہو تو فلاں فلاں. عجیب فضول کی حرکتیں میرے بھائیوں. امت مسلمہ کو تباہ کیا جا رہا ہے، برباد کیا جا رہا ہے، نئی نسل کو برباد کیا جا رہا ہے میڈیا کے ذریعے سے. میرے بھائیوں میڈیا کے ذریعے سے ہم تو میڈیا کے غلام بنے ہوئے. میڈیا پہ جو چیز دیکھی بس ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے. مولویوں کی بات ہے جی، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ افغانستان کا جو جہاد طالبان کو جو شروع ہوا تھا کیوں ہوا تھا؟ آپ ذرا اس تاریخ کو اٹھا کر دیکھو. جب وہاں افغانستان کے اندر یہ جہاد کی تیاریاں شروع ہوئی تھی، وہاں کیا ایسی بات پیش آئی تھی؟ وہاں یہی بات پیش آئی تھی
لڑکے کے ساتھ شادی ہو رہی ہے اور باقاعدہ اس کا جو ہے نا وہ ہوا، بڑا پروگرام ہوا، سب کچھ ہوا. جب اتنے دھڑلے سے گناہ کبیرہ ہونے لگا، پھر اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم ایک خواب میں آئے ایک طالب علم کے اور کہا کہ ان لوگوں کے خلاف کچھ قدم اٹھاؤ نا. اتنی نافرمانی اللہ تعالیٰ کی علل اعلان دھڑلے سے، اور باقاعدہ عوام کو بلا رکھا اس نے، اور بڑا ناچ گانا کیا اور سب کچھ کیا. پھر وہاں سے جو طالبان کا جہاد شروع ہوا اور پھر آگے سلسلہ چلتا رہا. یہ تو گندا کام ہے میرے بھائیوں، گندی چیز ہے. بچے تباہ ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں، زندگی بھر کے لیے ایک دوسرے کو آنکھیں نہیں دکھا سکتے. لیکن ابھی تو بڑا مزہ آتا ہے یہ گندے کام کرنے میں، بڑا لطف ملتا ہے. یہ گندگی ہے، غلاظت ہے، چند دن کی بات ہے، چند دن کی بات داڑھی آ جائے گی، سب ختم ہو جائے گا. جب تک داڑھی نہیں آتی تو ہمارے لیے آزمائش ہے، وہ ہمارے لیے وہ امتحان ہے. مت دیکھو، مت قریب لگو اس کے، مت اس سے باتیں کرو، زیادہ لگنے کی کیا ضرورت ہے اس سے. لیکن یہ کچھ لوگوں کو یہ بیماری ہوتی ہے میرے بھائیوں، اصلاح نہیں کرواتے. اور کچھ ایسے ہیں کہ جو اپنی عزت کو داؤ پہ لگا کر لکھ دیتے ہیں اور اپنی اصلاح چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیتے ہیں، ان کی اصلاح ہو جاتی ہے اور اس گندے کام سے باز آ جاتے ہیں. چرس بھی تو چھوٹ جاتی ہے، شراب بھی تو چھوٹ جاتی ہے، زانی زنا بھی تو چھوڑ دیتا ہے. کتنی گندگی، اور یہ اس گندے کام میں جو ہوگا وہ بھی چھوڑ دے گا وہ بھی ایک دن. آخر کب تک کرتا رہے گا؟ بوڑھا ہو کے اگر چھوڑے گا تو پھر کیا چھوڑا اس نے؟ بوڑھا ہو کے تو یہودی اور عیسائی بھی گناہ چھوڑ دیتا ہے، وہ بھی نہیں کر سکتا زنا، وہ بھی کچھ نہیں کر سکتا، تو اس نے بھی چھوڑا، ہم نے بھی چھوڑا، تو فرق کیا ہوا؟ اللہ کے خوف سے گناہ چھوڑ دیں، اللہ کے ڈر سے چھوڑ دیں کہ میرا رب ناراض ہوتا ہے اس گندے کام سے، لہذا میں اس کو نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ سے معافی چاہے کہ اللہ آپ مجھے معاف فرما دیجئے، جو کچھ ہوا اے اللہ بس غلطی ہو گئی مجھ سے، آپ مجھے معاف فرما دیجئے، آئندہ میں کبھی نہیں کروں گا. صدق دل سے معافی مانگے. اور اسی طریقے سے دیگر عورتوں کے ساتھ تعلق، یہ بھی غلط بات ہے، یہ بھی ناجائز ہے میرے بھائیوں. اللہ سے معافی مانگنی چاہیے. یہ مرض تو اتنا عام ہو گیا موبائلوں کی وجہ سے، اور ویسے بھی فحاشی، بے حیائی، عریانی، میڈیا تو چاہتا ہی ہے میرے بھائیوں. جگہ جگہ لڑائیاں، جگہ جگہ جھگڑے، اور یہ چیزیں قتل و غارت گریاں، یہ سب چیزیں اسی وجہ سے ہو رہی ہیں میرے بھائیوں. اگر ہم اپنی ماں بہن بہو بیٹی کا عزت کا تحفظ کریں اور ان کو پردے کے اندر رکھیں، جیسے قرآن نے کہا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، وقرن، قرار پکڑو، اپنے گھر کے اندر ٹھہری رہو، مت نکلو. ضرورت ہے، منع نہیں ہے، جاؤ ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، آپ کو بیماری ہے لے جاؤ ڈاکٹر کے پاس، اس کو کسی کے ہاں کوئی میت ہو گئی ہے وہاں جانا ہے، چلی جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے. کہیں کوئی اپنے عزیز رشتہ دار کے پاس لیکن ہر وقت بناؤ سنگار مارکیٹ. 24 گھنٹے کا دن رات ہے، 24 گھنٹے میں 10 گھنٹے مارکیٹ میں مالوں میں گھوم رہی ہیں، ہالوں میں گھوم رہی ہیں، 24 گھنٹے بس اسی کام میں لگی ہوئی ہیں. یہ تو پھر اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گی؟ پھر خود ہی سوچ لیں. آپ کا بناؤ سنگار اپنے شوہر کے لیے جائز، بلکہ مستحسن، بلکہ حکم یہی ہے. باقی دیگر کے لیے کوئی حکم نہیں ہے. خوشبو لگا کے باہر نکلنے والی عورت کے لیے کتنی زبردست وعید ہے. اپنے میاں کے لیے لگا خوشبو لگانی ہے تو خوشبو لگا کے تجھے مارکیٹوں میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہاں تو لگانی نہیں چاہیے. ہالوں میں جانے کے لیے تو سارا کچھ ہے، لیکن یہاں کچھ بھی نہیں. یہ اصلاح کی باتیں جب کی جاتی ہیں تو عورتیں ہنستی ہیں، دانت پھاڑتی ہیں، ایک دوسرے کو دیکھتی ہیں کہ یہ پتہ نہیں کیا عجیب بات ہو رہی ہے. اصلاح کی بات ہو رہی ہے. یہ بہشتی زیور حصہ نمبر 7 پڑھیں تب پتہ چلے گا. اور ہمارے دوست بھی بعض ایسے بس عجیب و غریب دوست ہیں، کیا کہیں، اصلاح کی باتوں کے لیے عجیب و غریب سوال جواب ان کے ہوتے ہیں. لیکن وہ بھی بہشتی زیور حصہ نمبر 7 میاں سے نباہ کا طریقہ پڑھیں، اور شوہر کے حقوق، بیوی کے حقوق آپ مطالعہ کریں، ہم مطالعہ کریں، پتہ چل جائے گا کہ کس گناہ کے اندر ہم مبتلا ہیں، کیا نہیں کر رہے، کیا کرنا چاہیے ہمیں سب پتہ چل جائے گا. روح کی بیماریاں، ان کا علاج حضرت والا کا اتنا موٹا رسالہ ہے. جہاں اتنے پیسے ہم دوسری جگہوں میں خرچ کرتے ہیں تو یہاں ایک خرچ کر کے کتاب لے کے اس کا مطالعہ کریں، 10 ورقے روزانہ پڑھیں، دیکھیں کیا تبدیلی آتی ہے. یہ بزرگوں کی کتابیں پڑھنے سے، ان کے واقعات سننے سے اور مجالس میں آنے کی برکت سے ایمان گرم رہتا ہے میرے بھائیوں. ایمان کے اندر تازگی رہتی ہے، ایمان کے اندر پختگی رہتی ہے، عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، گناہ چھوڑنے کا ارادہ پیدا ہوتا ہے، اور عمل کرنے کا جذبہ کو عمل نہ کر سکے. گناہ چھوڑنے کا پکا ارادہ پیدا ہوتا ہے، گناہ چھوٹتا نہیں ہے، کوئی بات نہیں. میرے پیارے شیخ ایک مثال دیتے ہیں، جن کا میں غلام، جن کے پاؤں کی خاک، بڑی عجیب مثال، مزہ آ جائے گا آپ کو، سنیں آپ. فرمایا ایک آدمی ہے، دیکھو ہمارا ایک جسم ہے نا، یہ جسم قائم کس کی وجہ سے ہے؟ روح کی وجہ سے. روح نکل جائے تو یہ دھڑام سے نیچے پڑا ہوگا، پھر یہ باڈی بیکار ہے، پھر اٹھا کے اس کو قبرستان میں دفنا دو. دفناتے ہیں، دنیا دفناتی ہے، کیا ہوا بھائی؟ جان نکل گئی، روح نکل گئی، یہ بیکار ہے، آنکھیں بیکار ہیں، سب چیز بیکار ہو گئی.
اب کسی کام کا نہیں ہے، نہ گھر میں رکھ سکتے ہیں، نہ دفتر میں رکھ سکتے ہیں، نہ اس کو برف خانے میں رکھ سکتے ہیں، کتنی دیر تک رکھیں گے؟ آخر اس کو مٹی میں دفنانا ہے۔ اللہ نے کہا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، ہم نے تمہیں زمین سے پیدا کیا ہے اور زمین میں ڈلوائیں گے، زمین سے ہی نکالیں گے۔ اللہ نے ہمیں زمین سے پیدا کیا ہے، ہمارے ماں باپ نے خوراکیں کھائی، اناج کھایا، اس سے اللہ تعالیٰ نے خون بنایا اور پھر آگے سلسلہ چلا، اس کے بعد ہم پیدا ہو گئے اور پھر جب مر جائیں گے مٹی میں چلے جائیں گے، پھر اللہ اسی مٹی سے ہمیں اٹھائیں گے، کھڑا کر دیں گے دوبارہ۔ قم باذن اللہ، کھڑے ہو جاؤ اللہ تعالیٰ کے حکم سے، ساری دنیا جتنی بھی گئی ہوگی سب کھڑی ہو جائے گی دوبارہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ کیا کہہ رہے تھے؟ ہاں، تو وہ حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مثال دی ہے، حضرت والا سے ہم نے سنی ہے، تو ظاہر بات ہے کہ فرمایا کہ دیکھو بھائی، جسم جو ہے روح سے قائم ہے، ٹھیک؟ روح کو بھی جسم چاہیے، عالم ارواح میں جتنی روحیں ہیں وہ اوپر ہیں، ان کو نیچے آنے کے لیے جسم چاہیے، ٹھیک؟ اور اس جسم کو چلنے پھرنے کے لیے روح چاہیے، ٹھیک؟ یہ دو چیزیں ہیں، ٹھیک؟ ان دونوں کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ جسم کو مٹی کی غذا چاہیے، مٹی سے نکلنے والا آلو کھائے گا، مٹی سے نکلنے والا گندم چاول کھائے گا، جسم طاقتور رہے گا، مٹی سے نکلنے والا پانی پیے گا، پہاڑوں سے نکلنے والے چشمے کا پانی پیے گا، زندہ رہے گا۔ روح کی ایک غذا ہے، روح آسمان سے آئی ہے، اس کی غذا بھی آسمان والے نے بھیجی ہے، آسمان والے نے قرآن بھیجا ہے، قرآن اس کی روح کی غذا ہے، ذکر اللہ اس کی روح کی غذا ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری روح کی غذا ہے، ٹھیک ہے؟ جس کو جو غذا ملے گی وہ موٹا ہو جائے گا، روح کو غذا ملے گی روح تکڑی ہو جائے گی، جسم کو غذا ملے گی جسم تکڑا ہو جائے گا، موٹا ہو جائے گا۔ جسم کا آپ کھانا پانی بند کر دو، جو کہتے ہیں کہ دنیا کو مارو لات، میرے پیارے شیخ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو 3 دن کھانا نہ دو تو ان کی لات بھی نہیں اٹھے گی۔ دنیا کو مارو لات، کیسے لات مار سکتے ہیں بھائی؟ جب اللہ نے دنیا میں پیدا کیا تو دنیا کو تو برتنا ہے، اس کو تو سارے حقوق اللہ نے بیان کیے ہیں، کیسے لات مار سکتے ہیں اس کو؟ تو بہرحال اب یہ روح اور یہ جسم، دو چیزیں بتا رہا ہوں میں آپ کو، روح اور جسم دونوں کا تعلق۔ جسم کو خوراک ملی، جسم موٹا ہو گیا، روح کو خوراک ملی، روح تکڑی ہو گئی۔ روح کی خوراک بند کر دی، روح کمزور ہو گئی۔ جسم کی خوراک بند کر دی، 3 دن کھانا نہ ملے تو آپ چل بھی نہیں سکتے۔ رمضان میں کیا حالت ہوتی ہے شام کو، بقول شخص سے کہ صبح آدمی جب روزہ رکھتا ہے تو عصر کے ٹائم اس کا روزہ ٹکنے میں آ جاتا ہے، حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ بس وہ کہتا ہے بس مجھے کوئی لے ہی جائے، حالانکہ صبح منڈ کے کھاتے ہیں، زبردست انداز سے کھاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود عصر کے ٹائم حالت عجیب ہوتی ہے کھانے کے باوجود۔ تو غذا اگر 2 دن بند ہو جائے تو پھر کیا کیفیت ہوتی ہے؟ جسم ہمارا نڈھال ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، جسم میں کمزوری آتی ہے نا۔ ایسے ہی روح، ہم پورا دن نماز نہیں پڑھتے، روح ہماری کمزور نہیں ہوگی، ذکر نہیں کرتے روح کمزور نہیں ہوگی، تلاوت نہیں کرتے روح کمزور نہیں ہوگی، کمزور ہوتی ہے بیچاری۔ یہی وجہ ہے کہ جب یہ سارے نیک اعمال نہیں کرتے تو پھر گناہوں پہ گناہ ہوتے چلے جاتے ہیں، نفس بدماش چڑھتا چلا جاتا ہے، اس کو غذا مل رہی ہے۔ اس کی غذا کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی، گناہ، یہ اس کی غذا ہے، اس کو مل رہی ہے، وہ موٹا تازہ ہوتا جا رہا ہے، روح کو سائڈ پہ کرتا چلا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک آدمی ہے پہلوان ہے، ٹھیک؟ وہ دودھ پستے بادام والا کاجو والا دودھ پیتا ہے، طاقت والا، بکرے کا گوشت کھاتا ہے، مرغن غذائیں کھاتا ہے، دیسی مرغی کے دیسی انڈے اور دیسی مرغی کا سوپ پیتا ہے، جس کو پھانسی پہ لٹکایا ہوا ہوتا ہے اور سوپ اس کا چل رہا ہوتا ہے، وہ بیچاری اوپر لٹکی ہوئی ہوتی ہے، وہ سمجھتے ہیں اسی کا سوپ ہے، وہ پتہ نہیں کہاں سے کب 2 مہینوں کی لٹکی ہوئی ہے اور سوپ کہیں اور سے آ رہا ہوتا ہے، وہ بیچاری مرغا بنی ہوئی ہے اور جناب دنیا سوپ پی رہی ہے، اتنا سوپ ہے اس کا بھائی، ڈرموں کے ڈرم جا رہے ہیں، اس کی ایک بوٹی ایک ٹانگ بھی کم نہیں ہوتی ہے، آپ اس کا روزانہ بغور مظاہرہ کریں انشاءاللہ وہ آپ کو پرانی ملے گی۔ ہاں بہرحال خیر یہ تو ایک ہنسنے کی بات تھی۔ وہ سارے کام کرتا ہے، اپنے گھر میں دیسی مرغی کو ذبح کر کے اس کو اسی دن سوپ بنا کے پی لیتا ہے، طاقت، شہد، پتہ نہیں اور کیا کیا سب موٹی اچھی غذائیں کھاتا ہے، تو جسم طاقتور ہوگا، ٹھیک ہے؟ یہ مقویات ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن اس ظالم کی ایک عادت ہے، عادت یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کھانے کے بعد آدھا چاول زہر رات کو چاٹ لیتا ہے، وہ آدھا چاول زہر چاٹ لیتا ہے، بس یہ اس کی گندی عادت ہے۔ اب اس کا نقصان کیا ہے؟ سب کہیں گے کہ یہ ساری طاقتور چیزیں، بکرے کھائے، کاجو کھائے، پستے کھائے، بادام کھائے، دودھ پیے اور دیسی مرغی کے انڈے کھائے یا اس کو کھائے، آدھا چاول زہر جو کھایا ہے، یہ آدھا چاول زہر ان تمام کے اوپر غالب آ جائے گا اور یہ شخص مر جائے گا، اگر الٹی نہ کی تو مر جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور اگر اس نے الٹی کر دی اور ڈاکٹر کے پاس لے گئے اور کہا کہ بھائی اس نے زہر کھایا،
اور اس نے الٹی کر دی. ڈاکٹر کہا اچھا الٹی کر دی, کہاں, چلو ٹھیک ہے, اس کو ڈرپ لگاؤ, انجیکشن لگاؤ, یہ دوائی لو, انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا. اگلے دن پھر اس نے کوئی زہر کھا لیا, پھر کوئی اس نے زہر پی لیا, پھر الٹی آ گئی اس کو, پھر لے آئے ڈاکٹر کو بتایا کہ اس نے الٹی کر دی, زہر کھایا, اچھا چلو ڈرپ لگائی, یہ کیا وہ کیا, جاؤ لے جاؤ. 10 مرتبہ زہر کھایا, 10 مرتبہ اس نے الٹی کر دی. ٹھیک ہے, ڈاکٹر کہے گا ٹھیک ہے بھائی یہ دوائی لو, صحیح ہو جائے گا. لیکن ایک مریض ایسا آیا کہ اس نے ایک ہی دفعہ آدھا چمچ تو بہت ہوتا ہے, آدھا چمچ سے بھی آدھا چمچ اس نے زہر کھا لیا. ٹھیک, اور اس کے بعد اس نے ایک ڈکار بھی زوردار لگا دیا, اور ڈاکٹر کے پاس لے گئے تو ڈاکٹر کیا کہے گا کہ بھائی اب انتظار کرو, 2-3 گھنٹے کا مہمان ہے, یہ جانے والا ہے. یہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ زہر کھا کے وہ ہضم کر گیا. جس کو گناہ کرنے کے بعد گناہ راس آ جائے اور گناہ ہضم ہو جائے, یعنی اس کو ندامت طاری نہ ہو. ندامت کا مطلب الٹی ہو گئی, ندامت کا مطلب گناہ کرنے کے بعد الٹی ہو گئی, قے ہو گئی. جب الٹی ہو گئی تو زہر نکل گیا. جب آپ نے توبہ کر لی, ندامت کی اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیا, اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دیجیے, بس سمجھو الٹی کر دی آپ نے, اب بچ جاؤ گے. اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. اللہ تعالیٰ تو اسی وقت معاف فرما دیتے ہیں جیسے ہی بندے نے کہا اللہ غلطی ہو گئی, بس اس نے کہا غلطی ہو گئی, اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی کا پروانہ مل گیا. التائب حبیب اللہ, اور دوستی کا پروانہ بھی ساتھ ہی جاری ہو گیا کہ تو میرا دوست ہے. التائب حبیب اللہ, توبہ کرنے والا اللہ کا دوست ہو جاتا ہے. اب بتاؤ کہ ہم فائدے میں نقصان میں؟ تو بات تو یہ ہے کہ میرے پیارے شیخ فرماتے, جن کا میں غلام, جن کے پاؤں کی خاک, فرمایا گناہ نہیں چھوٹتے تو توبہ بھی مت چھوڑو, الٹی کرنا بھی مت چھوڑو. یعنی ہاں سچ مچ کی نہیں, یعنی یہ توبہ اور استغفار, اور یہ آپ سمجھو الٹی ہو گئی, وہ گناہ کا زہر چاٹ لیا, استغفار کر لیا, اللہ سے معافی مانگ لی, اعتراف کر لیا, اللہ غلطی ہو گئی, اللہ معاف فرما دیں گے انشاءاللہ. اسی طرح گرتے پڑتے رہیں گے تو ایک دن اللہ تعالیٰ ایسی پکی سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائیں گے کہ اس کے بعد ہم ایسا پکا عزم کر لیں گے کہ بس اب جان چلی جائے, اب اللہ میاں کو ناراض نہیں کرنا, اللہ تعالیٰ کو خوشی رکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. پھر دیکھیں انشاءاللہ, پھر دیکھیں کیسا آپ کا راستہ طے ہوتا ہے انشاءاللہ. لیکن ہم تھوڑا مجاہدہ بھی کریں. جب ہم مجاہدہ کر کے چلنے لگیں گے, اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمیں آ کے ڈھانپ لیتی ہے, اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمیں سہارا دے دیتی ہے. گھر کے اندر دیکھتے ہیں چھوٹا معصوم بچہ ہوتا ہے, جب وہ چلنے لگتا ہے نا, اس عمر کو پہنچتا ہے کہ جب وہ کھڑا ہو جائے تو قدم آگے بڑھانا چاہتا ہے, تو کیا کرتے ہیں بہن بھائی رشتہ دار دوست اور اماں ابا کیا کرتے ہیں, اس کے ایسے اسباب بناتے ہیں, اس کو ٹافی چاکلیٹ دکھا کے کھڑا ہو گیا, آؤ. اب وہ بیچارہ دیکھ تو رہا ہے, اس کے شوق میں وہ آگے جیسے قدم ڈالتا ہے گرنے لگتا ہے, تو ماں باپ بہن بھائی فوراً آگے ہاتھ کر دیتے, گرنے نہیں دیتے. ایسا ہی ہے نا, کوئی گرنے دیتا ہے کہ گرنے تو ہڈی مڈی ٹوٹ جائے, اس کی پرواہ نہیں ہے, کوئی نہیں گرنے دیتا. معصوم بچہ ہے نا, فوراً اس کو سہارا دیتے ہیں, فوراً سہارا دے کے اس کو ٹافی بھی دے دیتے ہیں, گلے سے بھی لگا لیتے ہیں, پیار بھی کر دیتے ہیں اس کو. پھر اس طریقے سے کرتے کرتے ایک دن آتا ہے کہ بچہ خود چلنے لگتا ہے بغیر کسی سہارے کے. تو میرے بھائیو, اللہ نے جنت کا لالچ دیا ہے کہ آؤ جنت دوں گا, حوریں ملیں گی, نہر ملے گی, اللہ نے لالچ دیا ہے. دنیا کی چھوڑو, ان چکروں میں کہاں تم پڑ گئے ہو, ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ. اب ہم اس طرف چلنے لگتے ہیں تو راستے میں کیا ہوتا ہے, دنیا کی رنگینیاں ہمیں اپنی طرف کھینچتی ہیں, تو ہم گرنے لگتے ہیں. کوئی ادھر گرنے لگتا ہے, کوئی ادھر گرنے لگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت, جو مخلص ہوتا ہے اللہ کی رحمت اس کو سہارا دیتی ہے, یعنی اس کو گناہ نہیں کرنے دیتی. اللہ تعالیٰ اس کو ایسے اسباب پیدا فرما دیتے ہیں کہ وہ گناہ کرنا بھی چاہتا ہے, گناہ نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو جذب فرما کر اولیاء صدیقین کے آخری سرحد تک پہنچائیں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حقه العظيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام یا حنان یا منان یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین. یا اللہ ہم سب کو معاف فرما, اپنا پیار قرب خاص عطا فرما, دونوں جہانوں کے مالک, دونوں جہانوں کی خوشیاں عطا فرما, خاتمہ ایمان پر مقدر فرما. یا اللہ جتنے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا کہنا چاہتے تھے یا امید وابستہ رکھتے ہیں, سب کے جملہ مقاصد حسنہ کو پورا فرما. سب بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما. جتنے مسلمان چاہے ہسپتالوں میں ہیں, گھروں میں ہیں, بچے ہیں, بوڑھے ہیں, جوان ہیں, مرد ہیں, عورتیں ہیں, یا اللہ سب بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما. جتنے مسلمان دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ سب کی مغفرت فرما, خصوصاً ہمارے والدین کی مغفرت فرما, ان کے درجات کو بلند فرما. ہمارے دادا حضرت میر صاحب کی قبر پہ کروڑا رحمت نازل فرما. میرے پیارے شیخ کا رتبہ بڑھا, سرتاج زمانہ بنا. میرے پیارے شیخ کے فیض کو سارے عالم میں جاری و ساری فرما. اپنے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے اپنے پیارے شیخ کے فیض سے مجھے محروم نہ فرما, کسی کو بھی محروم نہ فرما.
میرے پیارے شیخ کو میرا حبیب اور خلیل بنا. اے اللہ قبر حشر کے عذاب سے محفوظ فرما, جنت الفردوس میں اعلی مقام عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله واصحابه وآل بيته اجمعين. آمين برحمتك يا ارحم الراحمين.